بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سورة الانبیاء آیت نمبر 87۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں فردن فردن، یہاں پر اکثر انبیاء کا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ذنون جو ہے نبی، جس کو مچھلی والے کہتے ہیں، ذنونی، مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا، یعنی قوم کو جو اب دعوت دی ہے آپ، یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو قوم ان کی دعوت کو جو ہے نا ٹھکرا دی اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے، تو آپ تھوڑا غصے میں آئے اور اس قوم کو جو ہے نا اللہ کا عذاب نازل ہو بلکہ وہاں سے نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو جب اب بھاگے وہاں سر قوم کو چھوڑ کر، قوم سے جو ہے نا مایوس ہو گئے اور چلے گئے، راستے میں سمندر میں ایک گروپ کشتی میں بیٹھ کر جا رہا تھا، تو وہاں سے گئے تو کشتی جو ہے ان کی ہچکولے کھانے لگی اور وزن زیادہ ہو گیا، تو بولے اس کا وزن کم کرنا ہے، یعنی تھوڑا کم لوگ کرنا ہے۔ تو انہوں نے قرعہ ڈالا، قرعہ یعنی چٹھی لکھ کے جو ہے باری باری سے سب کے نامہ لکھنے کے بعد اس کو چٹھی اٹھائے، قرآن اندازی، تو ایوب علیہ السلام کا نام آیا، تو بولے نہیں یہ تو دیندار شخص ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، کئی مرتبہ ڈالنے کے بعد آپ ہی کا نام آیا، تو آپ سمجھ گئے کہ بس چلو اب میرے کو جانا ہے، اپنے کپڑے وپڑے اتار کر وہاں سے سمندر میں کود گئے۔ تو وہاں پر مچھلی کو اللہ تعالیٰ وہی کرے کہ جاؤ ایوب کو نگل جاؤ، نگل گئے اور بولے اس کی ہڈیاں مت توڑو، کھاؤ مت اس کو، یعنی چباؤ مت، بس خالی نگل جاؤ۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا، تو ایک وہ اندھیرا جو مچھلی کے پیٹ کا، دوسرا سمندر کا، اور تیسرا جو ہے سمندر کے اوپر جو ہے رات کا اندھیرا۔ تین اندھیرے کا الفاظ ہیں بعض احادیث کے اندر۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ یہ آیت بڑی جلیل القدر ہے۔ اس آیت کے ذریعے جو بھی ورد کر کے اور دعا کر کے جو ہے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری تعریف ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ آج بھی کوئی شخص اس کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَنجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایسے ہی ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے۔ اس آیت کا یہ دلیل ہے کہ ہم آج بھی کوئی اگر اس کو آیت کو جو ہے نا ورد کرتا ہے اور تدبر کے ساتھ اور اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے، اس کے بعد دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس کو نجات دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اس کے بعد فوراً زکریا کا ذکر کر رہے ہیں، زکریا علیہ السلام کا۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کو جب آپ اکیلے تھے، آپ کی اولاد نہیں تھی اور بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بھی آپ کی بانجھ تھی، تو آپ اللہ تعالیٰ سے یاس اور جو ہے نا ناامید نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور بہت بہت اذکار پڑھ کے یاد کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ ربی لا تذرنی فردن، اے رب مجھے اکیلا مت رکھ، وانت خیر الوارثین، تو بہترین میراث دینے والا ہے۔
اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کرنا اور اللہ کی طرف سے اس کا عطا کیا جانا، اس کی ضروری تفصیل سورہ آل عمران، سورہ مریم میں گزر چکی ہے۔ تھوڑا سا ایک واقعہ بتایا تو ہمیں، تو جب زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے رب میں اکیلا ہوں، فرد ہوں، مجھے میرا کوئی وارث نہیں ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے خاندان والے جو ہے میرے رعایا، میری اقوام اور میری جو ہے مرنے کے بعد پھر کہیں شرک اور کفر پہ مبتلا ہو جائیں گی، تو مجھے وارث دے۔ تو انبیاء کی وراثت جو ہے نا اولاد، انبیاء کی وراثت علم، اس کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ تمام چیز انبیاء کی وراثت ہے۔ انبیاء کوئی وراثت پیسہ گھر وغیرہ نہیں چھوڑتے، بلکہ علم چھوڑتے ہیں، توحید توحید چھوڑتے ہیں۔ تو بولے کہ میرا وراثت میری اولاد میں سے جو ہے نا مجھے اولاد دے، تاکہ وہ میرے مرنے کے بعد لوگوں کو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر سکیں اور جو ہے نا دین کو پھیلا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیا اور کہا کہ ہم تجھے یحییٰ دیں گے، یحییٰ عطا فرمایا، ہم یحییٰ دیں گے۔ تو اس کے بعد زکریا علیہ السلام پوچھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے دیں گے تم؟ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال پک چکے ہیں، ہڈیاں نرم ہو چکی ہیں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے یحییٰ ہم تمہیں پیدا نہیں کیے اس سے پہلے، ویسے ہی ہم پھر تو بولے ربی جلدی آیا، اے رب میرے لیے آیت، میرے لیے کوئی نشانی عطا فرما۔ تو آپ فرمائے کہ تمہاری یہ نشانی ہے کہ تم 3 دن 3 رات بات نہیں کریں۔ تو ثلاثۃ ایام الا رمضا، 3 لیال سویہ بلکہ ہے 2 جگہ پر، تو 3 رات اور 3 دن۔ تو آج بھی بعض علماء اس سے استنباط لے کے جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں اور ضعیف ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے انہیں، یاس پریشان ہیں، اور جو ہے نا جو عورتیں بانجھ ہیں اور علاج کرانے کے بعد بھی ان کا علاج نہیں ہو رہا، تو یہ اس نسخے کو تجربہ کر سکتے ہیں کہ مجرب ہے نسخہ، ہزاروں خواتین جو ہے اس کو اپنائی ہیں اور اسے ان کو اولاد اللہ تعالیٰ دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ 3 دن 3 رات بات نہیں کرنا، جب سے شروع یعنی چپ کا روزہ۔ سابق کی امم میں جو ہے نا روزہ کھانے پینے کا نہیں تھا، بلکہ بات بند کر دیتے تھے، تو بات نہیں کرتے تھے اس کا روزہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ 3 لیال سویہ 3 ایام الا رمضا، تو 3 دن 3 رات۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تو اللہ کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اور خاموش رہیں، زبان سے زبان سے جو ہے نا الفاظ ادا نہ کریں، بس اشارے سے بات کریں۔ تو 3 دن 3 رات جو اس کو نسخے کو اپنائیں گے اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور بات نہیں کریں گے 3 دن 3 رات، اس کے بعد پھر شوہر بیوی اپنے حقوق ادا کریں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ انجاب ہوگی۔ یہ مجربہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے نا سورہ آل عمران اور جو ہے نا سورہ مریم میں گزر چکا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور اس کی بیوی کو اس لیے درست کر دیا یعنی آپ جو بانجھ تھے، آپ کا بانجھ پن اس کا علاج ہو گیا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے غیب سے علاج کر دیے، اور وہ بڑھاپے میں اس عورت کو جو ہے یحییٰ علیہ السلام کی بیوی کو بچہ ہوا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دعا کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ تضرع و الحاح۔ تضرع یعنی بالکل جب آخری میں جب کچھ نہیں ملتا، کہیں چاروں طرف جاتے پیسے کی کوشش کرتے، ادھر ادھر لوگوں سے مانگتے، کچھ نہ ہوتا، جب اللہ کی بارگاہ میں آ کے جب گڑ گڑاتے لوگ، روتے اور الحاح بے چینی سے اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رو کر جب الہ سے اور جو ہے نا تضرع سے پکارتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں عریش کے اندر
جب چھوٹی سی جھوپڑی چھپر بنا لیے تھے اس میں رات بھر گزارتے رہے اور تضرع و الہا سے پکارے اللہ تعالیٰ کو، اے اللہ تعالیٰ اگر تو آج ہماری صفوں میں ہمارے مومنین کو، مسلمین کو جو غریب مساکین پریشان حال ہے لوگوں کے ظلم سے، تو اگر ہماری مدد آج نہیں کریں گا تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہیں گا۔ جب الہا سے تضرع سے حتیٰ کہ آپ کا کپڑا ہٹ گیا اور آپ کے جو ہے نا بغل نظر آنا شروع ہوئے نماز سجدے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ جب قبول کیا آپ کے، تو آج بھی کوئی آدمی تضرع و الہا سے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبولیت کا باعث بنتی ہے۔ ہمیں خوف سے پکارتے تھے، ہمیں امید اور خوف سے، اللہ تعالیٰ کی امید، دعا قبول ہونے کی امید اور خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ عاجز بندوں کو، عاجزی کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے، تکبر غرور کرنے والوں کو نہیں کرتا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور فرماتے ہیں کہ دونوں جو ہے یسارعون فی الخیرات، خیرات کے کاموں میں اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقت کرتے تھے، یعنی عورت آدمی جو ہے نا 100 روپے خرچ کرا تو عورت 200 روپے خرچ کرتی تھی، پھر اس کے بعد پھر ان کے شوہر پھر 300 روپے خرچ، ایک مثال دے رہا ہوں میں، یعنی مسابقہ کرتے تھے، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک کرنے کی کوشش کرتے تھے، نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں خوف اور امید سے پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، اور وہ پاک دامن عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، بس ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور خود اسے اور اس کے لڑکے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، جو پاک دامن اور شریف النفس بطول تھی اور برائیوں سے بچ کر مشرقی جانب مسجد اقصیٰ کے ایک حجرے میں اپنے آپ کو مقید اور معتکف کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کریں گے۔ تو جب فرشتہ آیا، آ کر جو ہے نا نفخ آپ کو پھونک مارا، تو اس کے بعد آپ حاملہ ہو گئیں۔ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، ہم جو ہے نا اپنی روح سے ان کو پھونکا، وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، ان کو مریم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو آیا، نشانی بنائے پوری دنیا میں۔ یہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔